اپنی فوج کی مسلم افواج کے ہاتھوں یہ درگت بنتی دیکھ کر دائیں اور بائیں طرف کی فلینک کی افواج نے میدان جنگ سے کھسک کر اپنے مورچوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مگر جب جنرل راڈرک کی فوج نے انہیں دوبارہ طلب کیا تو وہ لاجسٹک سپورٹ دینے کے لیے بادل نخواستہ جنگ میں دوبارہ شریک ہو گئے۔ اس دوران یہ جنگ روزانہ مسلسل طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک 19 جولائی سے 26 جولائی سن 711 عیسوی تک جاری رہی۔ روزانہ ہونے والی اس جنگ میں مسلم افواج کی شمشیر زنی اور ان کی بہادری کے شاندار واقعات پیش آئے۔ مسلم افواج نے اپنے سے ہر لحاظ سے 6 گنا بہتر فوج سے بڑی بہادری اور بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ہسپانوی افواج کے پاس جدید ترین اسلحہ اور آلات حرب تھے۔ اس جنگ کے دوران دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر ہر طرف خون اور لاشیں بکھر گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 60 روزہ خونریز جنگ میں ہسپانوی افواج کے 30,000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ مسلم افواج کے بھی 3,000 کے قریب مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ ہسپانوی افواج کا بیش قیمت جنگی اسلحہ اور دیگر متعلقہ جنگی سامان اور آلات حرب بھی مسلم افواج کو جنگ میں مرنے والے فوجیوں سے مال غنیمت کے طور پر ملتے چلے گئے۔ 26 جولائی سن 711 عیسوی کو جنگ کے آخری روز مسلم افواج کے سامنے جب جنرل راڈرک کی افواج کے قدم اکھڑنے لگے تو انہوں نے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جنرل راڈرک اس وقت اپنے محاذ جنگ پر موجود اپنے جنگی خیمے میں واپس آ کر آرام کر رہا تھا۔ اس نے جب اپنی فوج کے سپاہیوں کی افراتفری میں چیخو پکار کی آوازیں سنی اور ان کے اپنی طرف واپس آتے، سر پر دوڑتے اور بھاگتے ہوئے گھوڑوں کی آوازیں اپنے مورچوں کے قریب سے آتے ہوئے سنی تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آیا تو اس نے وہاں پر ایک عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ہسپانوی افواج بہت بڑی تعداد میں میدان جنگ سے پسپا ہو رہی تھی اور ان کے پیچھے سر پر امامے باندھے وہی عرب افواج ہیں جن کا منظر جنرل راڈرک نے ہرکلیس کے مینار کی پینٹنگ میں دیکھا تھا۔ ان عرب افواج کی کمان میں بھی وہی جنرل کر رہا تھا جس کی تصویر اس نے ہرکلیس کے مینار کی پینٹنگ میں دیکھی تھی۔ مسلم افواج کو اپنی افواج کے تعاقب میں اپنے خیمے کی طرف آتے دیکھ کر جنرل راڈرک کے تو ہوش اڑ گئے اور اس نے بھی راہ فرار اختیار کرنے کے لیے اپنے اسی سفید جنگی گھوڑے پر سوار ہو کے میدان جنگ سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران جنرل طارق بن زیاد بھی اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتے ہوئے جنرل راڈرک کے سر پہ پہنچ گئے۔ جنرل راڈرک نے اپنا گھوڑا دریائے گواڈیلیٹ کے کنارے پر دوڑا دیا تاکہ وہ کسی مخصوص مقام سے گھوڑا دریا میں دوڑا کے دریا کے دوسرے کنارے پر اس پار جا سکے۔ مسلم روایت کے مطابق جب جنرل راڈرک کا گھوڑا دریا گواڈیلیٹ کے کنارے پر ایک دلدلی مقام پر بھاگتے ہوئے لڑکھڑا کے گر گیا تو جنرل راڈرک بھی زمین پر آن گرا۔ اس دوران جنرل طارق بن زیاد بھی اپنے گھوڑے پر سوار جنرل راڈرک کے گھوڑے کے گرنے کے مقام پہ پہنچ گئے اور ان کی جنرل راڈرک سے دو بدو تلوار کی جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں جنرل طارق بن زیاد کو فتح نصیب ہوئی اور انہوں نے اپنی تلوار کے کاری وار سے جنرل راڈرک کو زخمی کرنے کے بعد ہلاک کر دیا اور اس کا سر تلوار کے ایک ہی کاری وار سے اس کے تن سے جدا کر دیا۔ جبکہ عیسائی روایت کے مطابق جب جنرل راڈرک کا گھوڑا دریا گواڈیلیٹ کے کنارے پر ایک دلدلی مقام پر بھاگتے ہوئے لڑکھڑا کے گر گیا تو وہ اور اس کا گھوڑا اس دلدلی مقام پر دلدل میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب جنرل راڈرک کی تلاش شروع کی گئی تو اس کے دلدل میں ڈوبنے کے مقام پر اس کی قیمتی پتھروں سے لدی پھندی خوبصورت پوشاک اور اس کا ہیروں سے مزین ایک موزہ اور ایک دستانہ بھی اس جگہ سے مل گیا، جس سے جنرل راڈرک کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ ملکہ ایگیلینا اور محل کے مصاحبین کو جب شاہی محل میں اپنے بادشاہ جنرل راڈرک کی موت کی خبر پہنچی تو محل میں کوہرام برپا ہو گیا۔ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والی ہسپانوی افواج اپنے بادشاہ جنرل راڈرک کے ہولناک انجام سے بے خبر اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ایک اور ذیلی ریاست اور مشرق کے پڑوسی ملک پرتگال کی طرف راہ فرار اختیار کر گئیں، جو اس دور کی نسبتاً ایک پرامن ریاست تھی۔ مسلم افواج کے لشکر پورے ہسپانیہ میں پھیل گئے، انہیں پورے ملک میں کہیں سے بھی کوئی قابل ذکر مزاحمت پیش نہیں آئی۔ فرانسیسی وندال قبائل جو پہلے ہی مسلم افواج کی ہسپانیہ میں آمد سے خوفزدہ تھے،
انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگی معاہدے پر دستخط کر دیے اور ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس تاریخی معاہدے سے فرانسیسی قبائل کو ہسپانیہ میں رہنے کی آزادی مل گئی اور بعد میں ہسپانیہ کا نام بھی تبدیل کر کے وندال قبائل کے نام سے متاثر ہو کر الاندلس رکھ دیا گیا، جو کہ وندال کے نام کے عربی تلفظ سے مطابقت رکھتا تھا۔ ہسپانیہ کی جنگ میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اور ہسپانیہ پہ قبضے کی اطلاع ملنے پر مغربیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر بھی اپنے تمام امور مملکت چھوڑ کر اپنے جنرل طارق بن زیاد کی مدد کرنے ہسپانیہ پہنچ گئے اور مزید جنگی مہمات کے لیے اپنے جنرل طارق بن زیاد کے ہمراہ کئی اہم معرکوں میں شرکت کی، جن میں تمام شہروں کے گورنرز مسلم افواج سے خوفزدہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔